بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس میں ہم 2 چیزوں سے بحث کریں گے۔ پہلی چیز خوف، ازالہ خوف کا بیان، جو کہ فائدہ نمبر 3 ہے، اور چوتھی چیز بیان حسن و قبح، جو کہ فائدہ نمبر 4 ہے۔ تو انشاءاللہ 2 فائدے سے ہم اس درس میں بحث کریں گے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد بعثت کو شروع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ البعثۃ حسنۃ، بعثت حسن ہے چونکہ یہ فوائد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا فائدہ معاضلہ عقل کہا تھا، دوسرا فائدہ غیر مستقلات کی بحث کی تھی، اور تیسرا وازالۃ الخوف، خوف کا زائل ہونا۔ یہ بھی ان فوائد میں سے ایک فائدے کے طور پر ذکر کیا تھا۔ استفادہ حکم کے بعد وازالۃ الخوف، خوف کا زائل ہونا بھی، زائل کرنا بھی، ازالہ کرنا بھی فوائد بعثت میں سے ہے۔ اور چوتھا فائدہ واستفادۃ الحسن والقبح، حسن اور قبح کا استفادہ بھی فوائد بعثت میں سے ایک فائدہ ہے۔ ازالہ خوف کیسے ہوگا؟ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خوف ہوتا کیوں ہے؟ خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جب اس کائنات میں وجود میں آتا ہے، جب کائنات میں وجود میں آنے کے بعد انسان کو اس چیز کا تو علم نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات میری ہے، کیونکہ ملکیت کے لیے قابض شرط ہے۔ قابض شرط ہے، آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ملکیت ملنے کی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، یا وراثت کے ذریعے سے ملتی ہے ملکیت، مثلا کسی کی طرف سے آپ کو وراثت میں ملے، یہ ظاہری ملکیت کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طور پر ملکیت نہ ہو، آپ نے بیع و شراء کی ہو، معاملہ کی ہو، اس کے ذریعے سے آپ کو ملکیت ملی ہو، یا یہ جو عمومی جو چیز ہے اس میں آپ وہاں پر تصرف کرے، قابض کرے، تو یہ جو عمومی چیزیں ہیں جہاں پر جو کسی کی قبضے میں نہ ہو، زائد پڑا ہوا ہو، تو کچھ ایسی چیزیں خاص چیزیں ہیں جہاں پر آپ کے قبضہ اور ید کا ہونا بھی آپ کی ملکیت کا ثبوت بنتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ مؤثر ہے انسان کی ملکیت دینے میں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ملکیت، جو مسببات ملکیت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بذات خود نہیں ہے، بلکہ یہ جعل از طرف شارع ہے، یعنی شارع نے ان چیزوں کو مسبب قرار دیا کہ آیا اگر تو یہ چیزیں کرے گا تو اس صورت میں اشیاء تمہاری ملکیت میں آ جائے گی۔ لیکن یہ فائدہ، یہ آپ کو ملکیت فلانا ان چند چیزوں کی وجہ سے انسان مالک بنتا ہے کسی بھی چیز کا، تو یہ تو آپ کو خود تو پتہ نہیں تھا، نہ آپ کے عقل نے بیان کیا تھا، نہ کچھ اور طریقہ تھا، یہ تو شریعت نے آپ کو دے دی، یہ تو بعثت نے بیان دیا آپ کو کہ فلانا آپ چیزوں میں تصرف کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان وجود میں آتا ہے، ان بیانات کو سائڈ پہ رکھ کے، ان بیانات سے قطع نظر انسان اپنی وجود میں دیکھتا ہے، تو 2 صورتیں ہی ہو سکتی ہے، یا وہ کہے کہ یہ غیر کا مال ہے، میری ملکیت نہیں ہے، تو میں اس میں کسی غیر کے چیز میں تصرف کیوں کروں، یعنی غیر کی ملکیت میں تصرف کر کے اس میں تبدیلی اچھائی کی طرف کیوں لے جاؤں۔ آپ کا اپنا گھر تو آپ اس کو بنائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے،
اس کی دفاع کریں گے، اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. کیونکہ ملکیت آپ کی ہے، آپ نے بعد میں بھی اس میں رہنا ہے، لہذا تبدیلی کرے یہ عقل کے تقاضے پر اترتی ہے. لیکن مال کسی اور کا ہو، کرائے کا گھر ہو، تو کوئی بھی انسان کرائے کے گھر پہ اتنا خرچہ نہیں کرتا، اس کا اتنا لحاظ نہیں رکھتا جتنا وہ اپنی ذاتی ملکیت کا رکھتا ہے. کیونکہ وہ غیر کا مال ہے. تو لہذا اسی طرح اگر بعثت آ کے بیان نہ کرتے کہ یہ کائنات اللہ نے تیرے لیے خلق کیا، اس سے تو جس طرح چاہے استفادہ کرے، اباحہ نہ قرار دیتا، تو اس صورت میں انسان تصرف سے ہاتھ اٹھا لیتا. پہلا نقصان یہ ہوتا. دوسرا، انسان کو ایک خوف ہوتا ہے. وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ غیر کی ملکیت ہے، اب اس غیر کی ملکیت میں دوسرے کی مال میں تصرف کرنے کے لیے اجازت چاہیے. جب تک مجیز نہ آئے غیر کی مال میں تصرف کرنا کیا ہے؟ عقلی قاعدے کے مطابق جائز نہیں ہے. لیکن بعثت انسان کو ان خطرات سے نجات دلاتا ہے. بعثت کہتی ہے کہ تو بھی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو بھی مملوک ہے خدا کی، اور باقی سارے کائنات بھی مملوک ہے اللہ تعالیٰ کے. لہذا یہ جو خوف جو انسان کو تصرف بمال غیر، بملکیت غیر کے لیے تھا، اس کو زائل کرتا ہے شریعت. کیسے؟ بیان دے کر. بیان کیسے؟ جیسے کہ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. بارڈر قرار دیا. جواز ہے جتنا کھائے جتنا پینا چاہے، تصرف کرنا چاہے کرو، لیکن بارڈر قرار دیا. بیان دیا کہ جتنی کائنات میں چیزیں ہیں وہ تم ان ذرائع کے ذریعے سے اپنی ملکیت میں لا سکتے ہو، اس میں تصرف کر سکتے ہو. جیسا کہ ہم نے سابقاً پہلے ہی بیان کیا کہ فلانا وراثت کو سبب قرار دیا، ملکیت کے لیے مجیز قرار دیا. اسی طرح آپ کی جو تحجیر ہے، بعض چیزوں میں تحجیر کو، یعنی آپ کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا، گھیراؤ میں لے لیتا، اس کو آپ کی ملکیت کے لیے سبب قرار دیا. بیع و شراء کو، اس کے علاوہ ہبہ ہو گیا، اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں، ہدیہ، بہت ساری مجوزات ایسے رکھے کہ جس کے ذریعے سے انسان چیزوں کو اپنی ملکیت میں لا سکتا ہے اور ان کو ازالہ کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں کن کی طرف سے، یہ بیان کن کی طرف سے؟ شریعت کی طرف سے. لہذا شریعت مجیز ہے، انسان کے خوف کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے. لہذا بعثت، شریعت، نبوت، اللہ کی طرف سے جو چیزیں مبعوث ہوتی ہے ان سے انسان کے اندر جو خوف ہے وہ خوف کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. وَإِسْتِفَادَةُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، ایک اور فائدہ بعثت اور شریعت کا کہ اس سے حسن اور قبح کا استفادہ ہوتا ہے. حسن اور قبح کا یعنی کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ جس میں عقل حکم نہیں لگاتی، یا لگاتی ہے تو بعض مورد میں اس چیز کو حسن قرار دیتا ہے، بعض مورد میں اس چیز کو قبیح قرار دیتا ہے. مستقلاً کسی چیز کو حسن اور قبیح ہونے کا، کسی چیز کے حسن اور قبح کا فیصلہ نہیں کرتی. لیکن شریعت آ کے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کسی بھی چیز میں حسن اور قبح کے لیے معیار بیان کرتی ہے. جیسا کہ اگر آپ اس چیز کا مثال لے لیں تو جھوٹ کو عقل کہتی ہے کہ کچھ جھوٹ تو اچھا ہونا چاہیے، کچھ جھوٹ برا ہونا چاہیے. جیسے کہ اگر نبی کی جان بچ رہی ہو آپ کے جھوٹ بولنے سے، نبی کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے، نبی کی جان کو خطرہ ہے، کسی مقرب بندے کی جان کو خطرہ ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے ایک جھوٹ سے اس کی جان بچ جاتی ہے، تو جھوٹ حسن ہونا چاہیے. ایک مقام پر کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے، کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہے،
معاشرے میں نظم و ضبط خراب ہو جاتی ہے، لہذا آپ کا جھوٹ بولنا حسن نہیں ہے۔ تو حسن بعض مورد میں اسی چیز کو عقل حسن قرار دے رہی ہے، بعض مورد میں کچھ لوگوں کی عقل اس چیز کو قبیح قرار دے رہی ہے۔ تو لہذا استفادہ حسن و قبح کا ایک معیار نہیں رہا، لیکن شریعت آ کے کہتی ہے کہ کہاں پر یہ چیز حسن ہے، کہاں پر یہ چیز قبیح ہے۔ جیسے کہ شریعت یہ کہتی ہے کچھ خاص موارد ہے، کچھ خاص موارد میں جھوٹ بولنے کو بھی جائز قرار دیا ہے شریعت نے، جیسے کہ آپ اولاد والے ہیں، آپ بال بچے والے ہیں، لیکن ان کی ضرورتیں، ان کی خواہشات آپ پوری نہیں کر سکتے معاشی مشکلات کی بنا پر۔ گھر میں بیوی تقاضا کرتا ہے کہ تقاضا کرتی ہے کہ فلاں یہ چیز مجھے لا کے دے دیں، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ سچ بول دیں، اگر آپ کہیں کہ میں تمہاری اس خواہش کو پوری نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، عائلی زندگی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ شریعت کہتی ہے دل رکھنے کے لیے، رشتے کو، بندھن کو باقی رکھنے کے لیے جھوٹ آپ بول سکتے ہیں، کہے کہ میں لا کے دوں گا، لیکن آپ بعد میں پورا نہ کر سکے تو اس کے اوپر آپ کو کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مورد، شریعت خود کہتی ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، آپ جہاد پہ ہیں، دشمن آپ کا حاوی ہے، آپ اس دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے جنگی حربے کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فلانا تمہارے جو تلوار ہے وہ کندن ہے، مثال کے طور پر بہت ساری چیزوں کا آپ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، یا کہے کہ ہمارے فوج تمہارے پیچھے کی طرف سے آ رہے ہیں، دشمن کے بہرحال ایسا حرب آپ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کی توجہ زائل ہو، اس کی توجہ ہٹ جائے، پھر آپ اسی موقع سے استفادہ کرتے ہو دشمن پر وار کرتے ہیں اور اس کو واسطے جہنم کرتے ہیں، آپ مجاہد اسلام قرار پاتے ہیں۔ یہ والا آپ کا جھوٹ، اس کے اوپر بھی مؤاخذہ نہیں ہے۔ کچھ اور مورد ہے، دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان تنازع چل رہا ہے، ایک دوسرے کے بننے کا، ایک دوسرے سے قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، آپ جا کے وہاں پر کہتے ہیں کہ فلانا وہ بندہ آپ کے بارے میں اتنے نیک خواہشات رکھتے ہیں، وہ آپ کا بہت خیر خواہ ہے، اور دوسرے بندے کے پاس جا کے 3 4 5 جھوٹ بول لیتے ہیں کہ فلانا وہ بندہ تو آپ کے اتنا نیک اور خیر خواہ بھائی ہے، وہ تو ہمیشہ آپ کے بلائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے قریب آ گیا، صلح ہو گیا۔ آپ نے صلح کرنے کے لیے، ان دونوں کو ملانے کے لیے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، ان کو جھگڑے اور ان کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کو ختم کرو۔ آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا آپ کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے 3 موارد یہ احادیث میں ذکر ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی موارد ہیں جہاں پر اقل القبحین انجام دینا ہو۔ 2 قبیح فعل ہے، ان دونوں فعل میں سے قبیح ترک فعل ہے، ایک قبیح فعل نہیں ہے، یعنی کسی کی جان جا رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، اور اس کے مقابل میں آپ اس کی جان بچانے کے لیے دوسری طرف سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ کی قباحت کم ہے، اس سے کسی کا نقصان نہیں، اور بلکہ الٹا کسی کی جان بچ رہی ہے، تو لہذا آپ کا یہ جھوٹ بولنا کیا ہے، حسن۔ آپ نہ بھی کہیں لیکن اس کے اوپر عقاب تو نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جھوٹ قبیح ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں 2 مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے، آپ جھوٹ بولتے ہیں حق کو چھپانے کے لیے، آپ جھوٹ بولتے ہیں کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے، آپ جھوٹ بولتے ہیں دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے، تو آپ کا یہ جو فعل ہے یہ فعل حسن نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ فعل قبیح ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو شریعت میں ان چیزوں کا اس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ تو استفادہ حسن و قبح بھی شریعت کا کام ہے،
یعنی عقل بہت سارے چیزوں میں حسن اور قبح کا بیان نہیں کر سکتی، لہذا اس کا استفادہ بھی آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آپ عقل ہی سے کر سکتے ہیں۔ تو فائدہ نمبر 4 ازالہ خوف ہو گیا۔ انسان کو ملکیت غیر میں، اس کائنات میں تصرف سے خوف ہوتا ہے عقلی بنا پر، لہذا اس خوف کا ازالہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے اور دوسری ازالہ کرتی ہے۔ اور دوسری طرف سے حسن اور قبح، جہاں پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، جہاں پر وہ ایک ہی چیز کو کبھی قبیح اور ایک ہی اسی چیز کو کبھی حسن قرار دے رہی ہے، وہاں پر شریعت اور بعثت آ کر آپ کو حسن اور قبح کے موارد کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ ہو گیا فائدہ نمبر 4 اور 5۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔